یہ 5 کاروبار 3 لاکھ یا اس سے کم میں شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہے۔ آج میں کافی دنوں بعد آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں، اور یہ چونکہ 2026 آ رہا ہے تو اس میں نے اے آئی سے تھوڑی سی مدد لے کر یہ ویڈیو جو ہے نا وہ تیار کی ہے، اور اے آئی سے میں نے پوچھا ہے کہ پاکستان میں کون سے کاروبار ہیں جو 3 لاکھ روپے تک جو ہے نا وہ شروع کیے جا سکتے ہیں 2026 میں۔ آپ سوچ آج کل جو ہے نا وہ 2-3 لاکھ روپے جو ہے نا وہ کوئی اتنا بڑی اماؤنٹ کنسیڈر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل ہے تو اگر آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور بیل بٹن کو دبا کر جو ہے نا آپ ریگولرلی اس سے اپڈیٹس لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو شیئر بھی کر دیں، کیونکہ جو علم کا پھیلانا صدقہ جاری ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے کاروبار اے آئی نے مجھے بتایا ہے وہ ہے فری لانسر یا فری لانس ایجنسی، جو کہ 60,000 سے لے کر جو ہے نا 3 لاکھ روپے تک جو ہے نا شروع کی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فری لانس ایجنسی میں ایک تو فری لانسر ہوتا ہے، خود اکیلا کام کر رہا ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ظاہر آپ کی انکم کم ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایک فری لانس ایجنسی بنائیں گے، اس میں آپ کو رائٹر مل جاتا ہے، جو کہ آپ کچھ پیسے اس کو دیں گے، کچھ اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ وہ آپ کی ایجنسی کے تھرو کام کرے گا۔ آپ نے یہ ہے کہ آن لائن اس کے لیے کام ڈھونڈنا ہے۔ ویب ڈیزائنرز ہیں، ویب ڈیولپرز ہیں، وہ آپ اسٹوڈنٹس بھی آج کل مل جاتے ہیں، جن کو آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پرماننٹ پے رول پر ہوں، وہ کام کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کتنا جو کام کرتے ہیں، جو آپ پیسے لیتے ہیں۔ پہلے آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، جیسے میں نے اے آئی سے بھی ریسرچ کر کے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ بھی اے آئی سے مدد لے کر یا گوگل سے مدد لے کر جو ہے نا وہ ویڈیو آپ بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں فری لانسر کا، اور اس میں یہ ہے کہ 50-60 ہزار روپیہ سٹارٹ میں آپ کی انکم شروع ہو جائے گی، اور یہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ جتنا کام، جیسے کہتے ہیں کہ جتنی چینی یا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ دوسرا جو ہے نا وہ ایک کام ہے آن لائن ٹیوٹرنگ کا یا لینگویج لیسنر۔ اب اگر آپ کو کوئی لینگویج، جیسے انگلش پر آپ کی جو ہے نا مہارت ہے، یا آپ کی جو ہے نا مہارت جرمن لینگویج پر ہے، یا آپ کی مہارت جو ہے نا فرینچ لینگویج پر ہے، تو آپ ان میں سے کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، وہاں سے بھی بنا کر پاکستان سے بھی لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں، اور باہر سے بھی ہمارے سے یقین مانے ہمارے سے غریب ملک بھی ہیں۔ اور میں نے جیسے فری لانسنگ کی ابھی بات کر رہے تو فری لانسنگ میں پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے۔ آپ کو یہ آپ کی معلومات کے لیے آپ بے شک اے آئی سے خود بھی چیک کر سکتے ہیں، پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے جہاں سے فری لانسر جو ہے نا وہ کمپنیوں کو ملتے ہیں۔ اور آن لائن ٹیوٹرنگ میں ایک تو قرآن اکیڈمی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور تھوڑی سی آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑے گی۔ آپ پاکستان سے بھی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں، آپ گوگل کے تھرو بھی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پر ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں۔ آن لائن ٹیوٹرنگ ہے یا قرآن کی یا دوسری لینگویجز کی، آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ جو ہے نا اس کے لیے 1,000-2,000 روپے سے زیادہ ہی بلکہ جو ہے نا پاکستانی روپیز جو ہے نا وہ چارج کر سکتے ہیں پر آور کے حساب سے۔ اور یہ قرآن کے جو پڑھاتے ہیں وہ تو 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ایسے پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن کی آپ کی تجوید آپ کی صحیح ہے، یا اگر آپ تفسیر ہے آپ کی تفسیر آپ کو آتی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مسجد میں کام کرتے ہیں، مسجد کے علماء ہیں، ان کے لیے بھی ہے یہ کہ آن لائن جو ہے نا اکیڈمی کریں۔ میرے جاننے والے کئی ہیں پاکستان میں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے پیسے بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑے گی۔ مارکیٹنگ جو ہے نا وہ دیٹس اے کی پوائنٹ ہے۔ تیسرا ہے کہ چھوٹی جو شاپس ہوتی ہیں نا، جیسے لوکل شاپس ہیں، ہر ایک کو جو ہے نا اتنی اس کی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، تو آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ ان کو کہیں کہ میں آپ کی شاپ کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتا ہوں، آپ کے پاس جو ہے نا وہ لوگ بھیج سکتا ہوں، آپ کے پاس آپ لوگ آئیں گے، میں آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتا ہوں، آپ کے لیے پیج بنا سکتا ہوں، فیس بک پر پیج بنا سکتے ہیں، آپ ان کا ٹک ٹاک پر پیج بنا سکتے ہیں۔ مطلب کچھ بھی آپ کر کے ان کا یا تو ڈائریکٹ پیج بنا دیں، اور یا پھر آپ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کریں، اور ان سے دکانداروں سے آپ ڈیل کریں کہ کیسے جو ہے نا وہ آپ نے کتنے پیسے ان سے لینے ہیں، ون ٹائم کرنی ہے یا آن گوئنگ منتھلی حساب سے ان کی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اور لوگ جو ہے اگر آپ 10 لوگوں کے پاس جائیں گے نا تو اس میں سے 3 لوگ آپ کو
آرڈر دے ہی دیں گے کہ میں آپ کی جو ہے نا وہ، چونکہ آج کل کمپٹیشن بہت ہے اور ہر بندہ جو ہے نا وہ اس میں لگا ہوا ہے آن لائن مارکیٹنگ میں. میں دبئی گیا ہوں تو دبئی میں جو ہے دکانداروں نے بنائے ہوئے ہیں، لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں جو کہ ٹک ٹاک پر جو ہے سامان بیچ رہی ہیں. وہ نظر یہ آتی ہے کہ لڑکی خود بیچ رہی ہے، لیکن وہ بیسیکلی ان کی ملازمہ ہوتی ہے جو دکاندار ہوتے ہیں. وہاں لوگوں نے، میں نے جہاں میرا بیٹا رہتا ہے وہاں میں نے دیکھا کہ دکانوں پر الیکٹرانکس کی دکان ہے تو وہ ایسے کر رہے ہیں کہ سپوز یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ 300 درہم کا ہے یا 200 درہم کا ہے یا 400 درہم کا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ ایک کروم بک دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ ایک فری چارجر دے رہے ہیں یا فری جو ہے نا وہ کچھ بھی جو اسے ریلیٹڈ ہو، جو ہے نا جیسے فون چارجرز ہیں یا لیپ ٹاپ چارجرز ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں ان کو. تو یہ آپ شروع کر سکتے ہیں سوشل میڈیا مینجمنٹ. اور ایڈیٹنگ ٹولز آپ کو مل جاتے ہیں، آپ خود ایڈیٹنگ کریں. فری ٹولز بھی ہیں، آپ پیسے دے کر بھی جو ہے نا وہ ایڈٹ کر کے جو ہے نا وہ ان کی ویڈیوز بنا کر ان کی دکانوں پر جا کر وہاں ایک ویڈیو بنائیں ان کی، وہاں سے جا کر اپنے چینل پر چڑھائیں. آپ نے چینل بنایا ہوگا، چینل پر آپ ان کی ویڈیو چڑھائیں اور ان کو آپ بتائیں کہ یہ میں نے آپ کی ویڈیو بنا دی ہے، یہ اب آپ کے جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں گے، جو آپ کے کسٹمر آئیں گے. اور ان کے ساتھ ایسے کر دیں کہ کوئی ریفرنس اپنا ان کو دے دیں کہ آپ کو یہ بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ میرا یہ کوڈ دیں گے دکاندار کو تو آپ کو یہ 10% یا 15% آپ کو ڈسکاؤنٹ دے گا. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا پورٹ فولیو بڑھتا جائے گا، اس سے آپ کو جو ہے نا وہ کسٹمر بھی آپ کے بڑھتے جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک ہے کہ اگر آپ کو موبائل ریپیئرنگ آتی ہے یا موبائل کا کوئی آپ چینج کر سکتے ہیں، اسکرین چینج کر سکتے ہیں یا اسکرین کور چینج کر سکتے ہیں یا اس کے جو اوپر جو لگاتے ہیں اس کے گلاس کور لگاتے ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں. وہ ایزی ہے، وہ اتنا نہیں ہے. میں کوئی ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں لیکن میں بھی اپنے موبائل پر خود ہی اسکرین پروٹیکٹر لگاتا ہوں. میں نے کبھی جا کر دکان سے کبھی نہیں لگوایا، میں نے خود ہی سیکھا ہے. ایک دو توڑے ہیں میں نے شروع میں اور بعد میں نے بھی جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیا اس پر. تو آپ یہ موبائل ریپیئرنگ کا کام، اور اس میں یا صرف اسکرین پروٹیکٹر کا یا صرف جو ہے نا آپ ایک چھوٹا سا وہ جگہ بنا کر کسی دکان سے لے کر جگہ اس میں آپ اپنا بنانا شروع کر دیں کہ یہ میں کور بیچتا ہوں. ہمارے سرگودا میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ میں شاہین پلازا ہے، شاہین پلازا کے اندر جو ہے نا وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹی سی جگہ لی ہوئی ہے اس نے، وہاں آپ کو ریپیئر بھی کر دیتا ہے اور آپ کو گلاس پروٹیکٹر وغیرہ یا کور وغیرہ بھی دے دیتا ہے. یہ تھوڑی سی کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے لیکن علی بابا سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے، علی ایکسپریس سے آپ کو مل سکتا ہے، دراز سے آپ کو مل جاتی ہیں چیزیں. اس کے بعد ایک آتا ہے ایک اور کام جو بڑا میرا پسندیدہ ہے، وہ ہے ہوم کوکڈ میل ڈیلیوری. ٹھیک ہے. ہوم کوکڈ میل ڈیلیوری میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک پڑوسی تھے، ان کے بیٹے نے شیف کا کورس کیا اور شیف کے کورس کرنے کے بعد اس نے گھر میں ہی مشین لگا لی پیزا بنانے کی اور آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کی. اور پیزا ابھی بھی وہ گھر میں جہاں پر رہتے ہیں وہاں ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے اور بندہ بھی رکھا ہوا ہے جو ڈیلیوری کرتا ہے. میرے خیال میں انہوں نے ساتھ فوڈ پانڈا کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. تو فوڈ پانڈا جو ہے نا وہ ان کی ڈیلیوری بھی کرتا ہے اور خود بھی اپنا بندہ بھی ان کا جو ہے موٹر سائیکل دیا ہوا ہے. اس کو 2 بندے بتا رہے تھے میرے خیال میں، 1 یا 2 بندے رکھے. تو میرا کزن ان کے بالکل سامنے رہتا ہے، تو میں ان کے گھر ایک دفعہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ پیزا جو ہے نا سامنے بنتا ہے، وہ آپ کے جاننے والے ہی ہیں، تو انہوں نے بنایا یہاں پر. تو پیزا بڑا زبردست تھا، بنایا اچھا، مطلب وہ شیف ہے بندہ. اور ساتھ اس کے مطلب وہ چکن وغیرہ جو ونگز اور کچھ بھی شروع کرتے ہیں، پیٹی شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کیک بنانا آتا ہے کیک شروع کر سکتے ہیں گھر سے. میں نے دیکھا ہمارا سرگودا کا ایک گروپ ہے بہت بڑا بن گیا اب تو اس میں بچیاں جو ہے نا کافی کوئی گھر میں کوکنگ کر کے سموسے بنا کے پارٹی کے لیے کیک بنا کر دیتی ہیں. تو وہ آپ خود بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں. اگر آپ پک اپ کرنا چاہے کوئی تو پک اپ بھی کرنے کے لیے آپ اگر ایڈریس دینے میں آپ کو پرابلم نہیں ہے تو. اور کوئی آرڈر جو ہے نا وہ آپ کا 2-3 ہزار روپے سے کم کا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جب آپ پیزا وغیرہ بیچیں گے یا کوئی بھی برگر بیچیں گے یا کوئی بھی کچھ بھی بیچیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کے حساب سے اس کا ہوگا. تو یہ آج جو مجھے اس نے مطلب اے آئی سے جو میں نے لیے ہیں کہ 3 لاکھ کے اندر جو کاروبار کر سکتے ہیں 2026 میں، وہ میں نے ایک دفعہ سم اپ کر دیتا ہوں کہ فری لانسنگ ایجنسی، آن لائن ٹیوٹرنگ ہے نمبر 2، نمبر 3 سوشل میڈیا مینجمنٹ فار لوکل شاپس ہے، پھر موبائل فون سے ریلیٹڈ ریپیئرنگ کیوسک بنا لیں، جیسے مطلب کیوسک ہوتی ہے ریڑھی
वैसे तो कहते हैं ना उर्दू में, लेकिन बेसिकली कियोस्क होती है बाहर, जहाँ पर वो उन्होंने लगाई होती है, अंदर मॉल्स के अंदर लगाई होती है। मॉल्स अब पाकिस्तान में काफ़ी बन गई हैं, तो वहाँ आप जगह जो है ना वो रेंट ले सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं। और होम कुकड मील डिलीवरी है, और ये एक बहुत अच्छा काम है। होम कुक, अगर आपकी कुकिंग आपको आती है, आपकी ख़वातीन कुकिंग करती हैं, आप डिलीवरी ख़ुद कर सकते हैं, या आप फूड पांडा के साथ कर सकते हैं। फूड पांडा वाले घर से भी, यानी दो किस्म की उनकी होती है ऑप्शन, एक घर से डिलीवरी, घर से जो कुकिंग करते हैं उनके लिए भी वो करते हैं, और एक जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो भी करते हैं। तो वो आपको अपना इक्विपमेंट दे देते हैं, उसमें आपको ऑर्डर आ जाता है, आप उन्हें ऑर्डर का जो टाइम दिया होता है कि मैं, आपने पहले बताया होता है कि मैंने इतना टाइम लूँगी या लूँगा ये डिलीवर करने के लिए। तो ये आज मैंने कहा साल के एंड पर एक वीडियो तो बनती है, टाइम नहीं होता है मेरे पास। मैं चूँकि फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, और मैं 4-5 चैनल चला रहा हूँ, और यूट्यूब के 2 चैनल हैं मेरे, और टिकटॉक पर भी अभी बनाया तो 2 महीने में, लेकिन काफ़ी वो सक्सेसफुल जा रहा है, बल्कि मोनेटाइज हो गया है। और फेसबुक पर भी मैं करता हूँ, रील्स वगैरह लगाता रहता हूँ। मोनेटाइज तो हो गया, लेकिन अभी तक इनकम वगैरह नहीं आनी शुरू हुई, लेकिन आ जाएगी, क्योंकि मैं फुल टाइम अभी नहीं दे रहा ना, क्योंकि मैंने जॉब भी करनी होती है, और जॉब पर जाना होता है, फिर उसमें जब वापस आता है बंदा थक जाता है, तो बनाने को दिल नहीं करता है। वरना दिल तो करता है मेरा कि मैं रोज़ाना वीडियो बनाऊं, और क्योंकि एडिटिंग करनी होती है, फिर उसको अपलोड करना होता है, और आपको वो मालूमात मैं देता हूं जो कि ऑथेंटिक मालूमात हों। कोई मुझे उसका लालच नहीं है। इसका मेरे अब सब्सक्राइबर तो अल्लाह की मेहरबानी से 14,000 हो गए हैं, लेकिन अभी मैंने वो उस लिहाज से, क्योंकि ये जो ना बिज़नेस के जो चैनल होते हैं बड़े खुश्क चैनल होते हैं, इन पर ऐसे अगर मैं बनाना चाहूँ, मेरा एक पहले चैनल होता था वो ड्यूरिंग कोविड में, उसमें मैंने गलती से कोविड के अगेंस्ट वीडियो चला दी थी, तो वो उन्होंने मेरा बैन कर दिया। अदरवाइज वो जो मोनेटाइज था उसमें मुझे पैसे भी आते थे, वो एंटरटेनमेंट का था। तो इस किस्म के चैनल जल्दी हो जाते हैं एंटरटेनमेंट वाले, लेकिन ये जो मालूमात वाले होते हैं ना, लोग मालूमात लेना नहीं चाहते हैं, और फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। अगर मैं ये वही चार्ज करना शुरू कर दूँ, तो शायद जो है लोग ज़्यादा लेना मालूमात लेना शुरू कर दें। लेकिन जो मुझे पता है, जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़िंदगी है उसको इल्म को आगे फैलाता रहूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा भी कि आप कौन से शहर से जो है ना वो वीडियो देख रहे थे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।